میں اپنے کئی ویلاگز میں کھل کر یہ کہہ چکا ہوں کہ مودی کے پاس جنگ کے سوا اب کوئی چارہ نہیں ہے. یہ مسلسل پاکستان کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ انڈین ایئر فورس ہر ہفتے پاکستان کی سرحد کے ساتھ فضائی مشقیں کر کے اشتعال بڑھا رہی ہے. تو بھارتی سینا ایل او سی پر ہر دوسرے دن سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے. ابھی کالی اڑی سیکٹر میں یہ لوگ اپنی ایک فوجی کی لاش کندھوں پہ اٹھا کے بھاگنے پہ مجبور ہوئے ہیں. اس کے باوجود یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. اب بھارتی آرمی نے 20 اور 21 اگست کو سمندر میں لانگ رینج میزائلز کے تجربے کا اعلان کر دیا. انڈیا کے تیور بتا رہے ہیں کہ مانسون ختم ہونے کا انتظار نہیں کرے گا. اکتوبر ابھی بڑی دور ہے، لہٰذا یہ اگست یا ستمبر میں ہی حساب برابر کرنے کا سوچ رہا ہے. انڈیا کو شاید پتہ نہیں ہے کہ پاک فضائی اس وقت ریڈ الرٹ ہے، یعنی وہ حالت جنگ میں ہے. مئی میں J-10C PL-15 اور 17 نے انڈین ایئر فورس کو ایک سرپرائز دیا تھا نا. اب انڈیا کو حماقت کی تو ہم اس کے لیے چند نئی سرپرائزز بھی تیار کر کے بیٹھے ہوئے. ایک سرپرائز کا اعلان تو وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا. آپ پہلے ان کا اعلان سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ راکٹ فورس ہے کیا. اس موقع پر میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کرتا ہوں. جدید ٹیکنالوجی کی حامل اور دشمن کو ہر سمت سے نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھنے والی یہ فورس، یہ قوت ہماری روایتی جنگی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک اور روایتی طور پہ پاکستان کے میزائل فورسز اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے ماتحت رہی ہے، لیکن نئی راکٹ فورس انڈیپینڈنٹلی کام کرے گی. یہ ایٹمی جنگ سے بچاؤ کی ایک سنجیدہ کوشش ہے. یہ کمانڈ روایتی وار ہیڈ سے لیس فتح سیریز اور بابر جیسے بیلسٹک اور کروز میزائل تیار کرے گی. انڈیا کا کوئی ایئر بیس، کوئی ریڈار اسٹیشن، کوئی ملٹری سائٹ ہمارے میزائلز کی رینج سے دور نہیں ہوگا. یہ ایک طرح سے انڈیا کے لیے ایک کلیئر وارننگ ہے کہ اب اس کی مشرقی علاقے بھی غیر محفوظ ہیں. دہلی سے انڈمان تک پورا انڈیا اب ہمارے جوتے کی نوک پہ ہوگا. راکٹ فورس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انتہائی کم وقت میں میزائل لانچ کرنے کے قابل ہوگی. اس کا ایک سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹر ہوگا جو ڈیٹا لنکس کے ذریعے اپنے تمام انسٹالیشنز کے ساتھ جڑا ہوگا. یہ فورس اسٹریٹجک نوعیت کا حملہ کرنے کے قابل ہوگی اور فضائی دباؤ کی صورت میں ایک اور اضافی شیلڈ کے طور پہ کام کرے گی. پاکستان پچھلے کئی سال سے اس منصوبے پر کام کر رہا ہے اور انڈیا کے دفاعی مبصرین بھی اب یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ پاک فوج بہت جلد خطے کی طاقتور ترین فوج بننے والی ہے.